which have existed between Uzbekistan and Pakistan, they span over centuries. Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. That Pakistan stands by the people of Gaza. We believe in two-state concept, independent state of Palestine. Similarly, the people of Kashmir, who have really sacrificed in the last 7 decades. بہترین میزبانی پر مشکور والہانہ استقبال پر ازبک صدر کا شکریہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی آزادی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاک ازبک تعلقات کی طویل تاریخ ہے، سرمایہ کاری تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ازبک صدر کا بھی مہمان کو مثبت پیغام، خوشحال مستقبل، نیک تمنائیں۔ وزیراعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا۔ شوکت مرزایوف کہتے ہیں کہ ملاقات میں مفید گفتگو ہوئی، علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھائیں گے۔ پاک ازبک تعلقات مزید مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف ازبک صدر شوکت مرزایوف کی تقریب میں شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے زوردار تالیوں کی گونج میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیراعظم کی کانگریس سینیٹر تاشقند احمد ازبک صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ مہمان اور میزبان نے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیراعظم دورہ ازبکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی، یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، اپوزیشن جماعتوں کی ایک اور بڑی بیٹھک، آئین کی بالادستی کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کا پہلا روز ختم، اہم سیاسی امور اور حکومت مخالف الائنس بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت آئین کے نام اور کانفرنس سے گھبراتی ہے، ایک جگہ کانفرنس کرنے کی بات ہوئی تو وہاں انکار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب بولے کہ ملک میں اس وقت نہ آئین ہے اور نہ ہی قانون، ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوٹل انتظامیہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، کہا کہ ہم مجبور ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور، اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ تحریک تو چلے، ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے اور آئین کے نیچے عوام کو متحد کرنا ہے، آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے ہم اس پر چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے حالات پر بات کریں، ہم کانفرنس میں قومی ایجنڈا بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہم محب وطن ہیں، ہم صوبوں کے تحفظات دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بند کمروں میں بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں مار دیا جائے آواز بلند ہوگی اور پروگرام بھی ہوگا۔ مولانا کا انکار، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس مشکل میں، جے یو آئی سربراہ کے پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات برقرار۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں باضابطہ شمولیت سے انکار کر دیا۔ کامران مرتضیٰ کا بھی گرینڈ الائنس سے متعلق سوشل میڈیا پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے، پی ٹی آئی کی جانب سے 15 روز گزرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا حتمی فیصلہ، وفاقی کابینہ میں آج نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ ایوان صدر میں نئے وزراء اور وزرائے مملکت حلف اٹھائیں گے۔ متوقع وزراء میں طارق فضل چودھری، خالد مقسی، مصطفیٰ کمال اور سردار یوسف سمیت دیگر نام شامل۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان آج ایک دن کے دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ولی عہد کے سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ رائے کے مطابق ولی عہد صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر آصف زرداری ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔